अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबर, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप सामने रखूंगी। अहम खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले अफसोसनाक खबर जो है वो व्लॉग में शामिल करेंगे, जो कि सना यूसुफ के हवाले से है, जो कि मारूफ टिकटॉकर हैं। चित्राल से इनका ताल्लुक़ है। 17 साल ये टिकटॉकर हैं। इनको जो है वो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में सेक्टर जो G13 है वहाँ पर इनके घर पर जो 2 मुलजिम हैं वो मेहमान बन के आए और इनको गोलियों के वार करके सना यूसुफ को जो है वो कत्ल करके फ़रार हो गए। अच्छा, इस हवाले से जो है वो काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं कि सना यूसुफ जो हैं उनको गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है और चित्राल से जो है इनके कज़न आए उनके घर पे और इनको कत्ल किया। इस तरह की जो अफवाहें हैं उससे वैसे गुरेज करना चाहिए। मुसद्दिक़ा खबरें जो हैं वैसे पहुंचानी चाहिए और मुसद्दिक़ा खबरों पर ही जो है वो यकीन रखना चाहिए। और जो खबरें हैं वो कुछ डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो खैर आप लोगों को इस हवाले से, इस मर्डर केस के हवाले से आप लोग सामने रखूँगी। सना यूसुफ जो कि हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मारूफ टिकटॉकर हैं, काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। इनको जो है इनके घर पर कत्ल किया गया है। तो इस हवाले से जो 2 मुलजिम थे उनको जो अब तक 20 घंटे गुजरने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया फैसलाबाद से। और जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने एक्स पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि जो सना यूसुफ हैं उनके कातलों को 20 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस को शाबाशी भी दी है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि शाबाश इस्लामाबाद पुलिस, सना यूसुफ कत्ल केस का सुराग जो है वो लगा लिया गया है। ये मोहसिन नकवी की जानिब से जो है वो एक्स पर पैगाम जारी किया गया। साथ ही साथ ये बताऊं कि आज जो है वो जो IG इस्लामाबाद हैं अली नासिर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कुछ जो अहम किस्म की इस हवाले से जो शवाहिद हैं वो सामने रखे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो सना यूसुफ हैं उनको रिजेक्शन का केस था, ये उस हवाले से उनको कत्ल किया गया है क्योंकि जो मुलजिम है वो दोस्ती का जो है ख्वाहिशमंद था सना यूसुफ के साथ। और सना यूसुफ की जानिब से जो है उनको बार बार रिजेक्शन जो है वो देखने को मिल रही थी। 29 अप्रैल को भी ये उनके घर गए थे, कोशिश की थी उनसे मुलाकात की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। और दोबारा ये 2 मुलजिम जो है इनके घर गए हैं और इनसे मुलाकात के बाद जो है वो इनको गोलियों के वार करके इनको जो है वो कत्ल कर दिया गया सना यूसुफ को। और साथ ही साथ कहा गया कि जो कहा जा रहा है कि गैरत के नाम पे कत्ल है, तो इसमें जो है कोई सदाकत नहीं है। गैरत के नाम पे जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं तो उस बात में किसी भी किस्म की जो है वो कोई सदाकत नहीं है। तो असल हकीकत जो है वो यही है कि ये रिजेक्शन का मामला था और दोस्ती का मामला था, जो ये एक तरफा दोस्ती का मामला था जो ये नौजवान करने की कोशिश कर रहा था। बार बार जो है वो अप्रोच कर रहा था सना यूसुफ को और सना यूसुफ की जानिब से जो है वो रिजेक्शन देखने को मिल रही थी, जिस पर उनको कत्ल किया गया है। जो मुलजिम है उसको आला समेत जो फैसलाबाद है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और सना यूसुफ का जो मोबाइल है वो भी उस मुलजिम से जो है वो बरामद किया गया है। तो अब तक यही सारी डेवलपमेंट्स इस हवाले से हुई हैं। खैर CCTV फुटेज जो है और सेफ सिटी कैमरास के थ्रू भी जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुलजिम को देखा गया कत्ल करने के बाद ब्लैक और ग्रे शर्ट में जो है वो वहाँ से रवाना हुआ। और खैर जो मुलजिम है उसको कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मज़ीद जो भी तहकीकात हैं वो खैर इस पे की जा रही हैं। इस कत्ल के हवाले से जो दर्दी से इस मासूम बच्ची को जो है 17 साल बच्ची को जो है वो टिकटॉकर को कत्ल किया गया है। तो इस हवाले से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स है वो हो रही हैं इस केस पर। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो एक और वाक़या भी है, उसकी भी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आप लोग सामने रखनी है। जो कराची के डिफेंस एरिया में, पोश एरिया में जो नौजवान है मोटरसाइकिल को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उस हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। जैसे कि जो कराची के कहते हैं कि पोश एरिया डिफेंस जो है इत्तेहाद कमर्शियल में नौजवान जो है वो अपनी 2 बहनों के साथ मोटर बाइक पे जो है वो जा रहा था और गाड़ी जो है उससे मामूली टक्कर हुई और ये दरिंदा सिर्फ जो इंसान है ये गाड़ी से उतरा है। ये जो मुलजिम है सलमान फारूकी, और इसने
جو نوجوان ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد اس کو اس کے گارڈز دوستوں سمیت نے جو ہے وہ گاڑی میں بٹھا کے مسلسل جو ہے وہ تشدد کرتا رہے، اور جو ان کی بہنیں ہیں وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہی کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیں، آپ نے مار لیا، اب چھوڑ دیں، پاؤں پڑتی ہوں آپ کے، اور لیکن ان کو نظر انداز کیا جاتا رہا، ان کو دھکے بھی دیتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو نوجوان ہے اس کو تشدد کرتے رہے ہیں۔ خیر یہ خبر دیتے ہوئے جو ہے وہ کافی عجیب سی فیلنگ ہے، کیونکہ جب آپ بہن ہوتے ہیں تو آپ جب اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں تو آپ کے اپنے ایموشنز پہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں رہتا۔ لیکن یہ میں بات کروں گی کہ جو بہن ہے وہ مسلسل معافی مانگتی رہی، اور وہاں پہ لوگ بھی جو ہے وہ کھڑے رہے، لیکن مدد کسی نے خیر نہیں کی۔ لیکن ایک جو ہے وہ فرشتہ صفت انسان تھا جس نے جو ہے وہ ویڈیو بنائی اس موقع کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی، اور وہ پھر وائرل ہو گئی، اور پھر اس طرح سے قانون جو ہے وہ حرکت میں آیا۔ جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کے آفس، اس کے گھر پہ چھاپے مارے گئے، اس کو گرفتار کیا گیا، اور پھر ایک سو کالڈ قسم کی جو پکچر ہے مجرم کی کے حوالات میں بند قسم کی جو ایک پکچر تھی، جس کو آدھ ادھوری کنٹی میں لوک اپ میں جو بند کیا گیا اس میں تالا نہیں لگایا گیا، بلکہ ہلکی سی کنٹی لگا کے جو ہے کہ ان کی شان میں گستاخی نہ ہو، تو جو میڈیا ہے اس کو جاری کر دی گئی کہ ہم نے گرفتار کر لیا۔ لیکن میڈیا کی جو نظر ہے وہ بڑی تیز ہے، اور انہوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے تو جسٹ فوٹو شوٹ کے لیے اس ملزم کو جو ہے وہ بند کیا ہے۔ اس کے بعد ہتھکڑیوں سمیت جو ہے وہ ایک اور تصویر بھی جاری کی گئی۔ ملزم کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت میں جو ہے آج جیسے کہ اس کو پیش کیا، تو اس حوالے سے جو پولیس ہے اس نے عدالت میں واقعے کی ابتدائی رپورٹ جمع کروائی، جس میں کہا گیا جو مدعی ہے محمد سلیم وہ ایک موبائل کمپنی میں جو ہے سیلز مینیجر ہے، اور اس نے جب یہ واقعہ دیکھا، وہ موبائل ریکوری کے لیے وہاں گیا تھا، اس نے دیکھا کہ معمولی ٹکر سے جو ہے بائک کی ٹکر سے جو ان کی لگژری کار ہے جو اس جانور سے انسان کی، اس ٹکر سے جو ہے وہ اس نوجوان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ، ملزم جو ہے سلمان فاروقی نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اس نوجوان کو، تو انہوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے وہ سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کی۔ پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سلمان فاروقی نے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ملزم کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے پھر ویڈیو دیکھ کے جو ہے یہ کارروائی مزید کی ہے اس کے اوپر۔ سماعت کے بعد پولیس جو ہے ملزمان کو لے کے باہر نکلی تو وکلاء نے احتجاج شروع کر دیا، اور وہ وکلاء نے کہا کہ مارو مارو، جس طرح سے یہ الفاظ بول رہے تھے اسی طرح سے جو وکلاء ہیں وہ نعرے لگا رہے تھے، اور مارو مارو کے نعرے لگانے شروع کری، جس سے سن کر پولیس جو ہے انہوں نے ملزمان کی دوڑ لگوا دی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو کالا کوٹ ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، تو انہوں نے اس کی جان بچانے کے لیے اس ملزم کو دوڑ لگوا دی۔ اور جو وکیل ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایک وکیل کی جانب سے جو ہے وہ سلمان فاروقی کو جو ہے وہ تھپڑ بھی رسید کیا گیا ہے اس سارے احتجاج کے دوران۔ تو وکلاء جو ہیں وہ احتجاج پہ اتر آئے ہیں، اور وہی اب انصاف دلوائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر کی طرف، آخری خبر کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، اور جو آخری خبر ہے وہ اثاثے چھپانے کے حوالے سے ہے، صادق امین کے حوالے سے ہے، جو کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، ان کے حوالے سے ایک خبر ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے ان کے صادق امین کے، ایسی درخواست دائر کی گئی جیسے کہ پورے فلور پہ اس ٹائم جو ہے سارے ہی صادق امین بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر خبر ہے جو آپ تک پہنچانی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں عمر ایوب، ان کے خلاف جو اثاثے چھپانے اور انتخابی دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن میں ایک دائر درخواست جو ہے اس میں جو ہے وہ ایک ریفرنس جو ہے ان کے خلاف دائر کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مذکورہ ریفرنس کے سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے 4 جون کو جو ہے وہ تاریخ مقرر کر دی ہے۔ یہ ریفرنس عمر ایوب کے مد مقابل امیدوار جو تھے بابر نواز خان کی جانب سے جو ہے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ عمر ایوب کی جانب سے جو ہے خیر
وہ دائر درخواست جو تھی وہ کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ مسترد خیر کر دی تھی۔ 18 اپریل کو الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ انکوائری پر کہتے ہیں کہ عائد حکم امتناع ختم کرتے ہوئے ای سی پی کو ہدایت کی تھی کہ وہ تمام فریقین کو سن کر کارروائی آگے بڑھائے۔ قائم مقام جو چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر، ان نے فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے جو عمر ایوب ہے ان کی درخواست جو ہے اس کو مسترد کیا تھا اور انکوائری کو روکنے کی جو استدعا ہے وہ کی گئی تھی۔ 23 اپریل کو جو ہے عمر ایوب نے سپریم کورٹ میں جو ہے درخواست دائر کی اور کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو ہے انتخابی نتائج کے خلاف قانونی مدت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کے پاس مزید کارروائی کا اختیار نہیں ہے۔ 17 فروری سے 60 دن کی مدت جو ہے 17 اپریل کو مکمل ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود ای سی پی نے ریفرنس جو ہے وہ کارروائی کے لیے جاری رکھی جو قانوناً جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن اب جو ہے ریفرنس 4 جون کو جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے اور یہ طے پائے گا اس میں کہ عمر ایوب جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کی جو رکنیت ہے وہ بھی قومی اسمبلی میں وہ حسب اختلاف اس حوالے سے جو ہے رکنیت اور قیادت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اب ڈاؤٹ میں پڑ گئی ہے۔ اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو صادق امین جو ہے وہ عمر ایوب کے لیے ان کے مد مقابل جو بابر نواز خان ہیں انہوں نے دائر کی ہے، الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے ان کو صادق امین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اگر سب کے لیے نون لیگ کے لیے کھڑے ہو گئے تو کوئی بھی صادق اور امین نظر ہمیں نہیں آئے گا جس طرح سے یہ الیکشن کروائے گئے ہیں اور جس طرح سے الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہیں پہ جو ہے وہ ویلاگ کا اختتام کروں گی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ویلاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔